بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے آج ہمارا 4th لیکچر ہے۔ آج کے لیکچر میں ہم ڈفرینٹ ٹاپکس کے بارے میں بات کریں گے، جن میں سائبر بولینگ ہے، پاسورڈ ٹریفکنگ ہے، اور کس طریقے سے ہم اسٹرانگ پاسورڈ جو ہے وہ اپنے ڈیوائسز کو لگا سکتے ہیں، اور اس طرح کے کچھ مزید اہم ٹاپکس ہیں، ان کے بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ لیٹس گو فار ٹوڈیز لیکچر۔ اور فرسٹ ٹاپک از سائبر بولینگ۔ سائبر بولینگ کیا چیز ہے؟ سائبر بولینگ کو آن لائن بولینگ بھی کہتے ہیں، کیونکہ الیکٹرانک مینز جیسے کہ فون کال، انسٹنٹ میسیجز، سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے کسی کو ہراساں کرنا سائبر بولینگ کہلاتا ہے۔ یہ کافی عام ہے اور ٹین ایجرز میں اس کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے۔ ہراساں کسی بھی طریقے سے کیا جا سکتا ہے، جیسے کوئی افواہ، کوئی تھریٹ، کوئی ہیٹ سپیچ یا کوئی سیکشول ریمارکس دینا وغیرہ، کسی کے پرسنل انفارمیشن لیک کرنا، اور اس طرح کے کرائم سے جو وکٹم ہوتا ہے اس طرح کی حرکت سے ڈپریشن کا شکار ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی بولینگ کر رہا ہے تو آپ اس کو کبھی رسپونڈ نہ کریں، اپنے پاس بولینگ کا ثبوت محفوظ رکھیں، بلی کو بلاک کر دیں، اپنی فیملی میں کسی بڑے سے اس بارے میں بات کریں، اور بدلہ وغیرہ جو ہے وہ آپ نے نہیں لینا۔ اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ جو ہے پاسورڈ ٹریفکنگ ہے۔ پاسورڈ ٹریفکنگ سے کیا مراد ہے؟ دوسرے لوگوں کے پاسورڈز کا مس یوز کرنا پاسورڈ ٹریفکنگ کہلاتا ہے۔ پاسورڈ کو بائی کرنا یا سیل کرنا، اور پھر اس کو کریمنل پرپز کے لیے اس پاسورڈ کا استعمال کرنا جو ہے، کسی کے بینک انفارمیشن تک رسائی اس پاسورڈ کو استعمال کر کے کرنا جو ہے وہ یہ کرائم ہے۔ ہیکرز دو طریقوں سے پاسورڈ حاصل کرتے ہیں۔ پہلا طریقہ جو ہے وہ ہیکنگ ہے، دوسرا طریقہ جو ہے وہ اسکیمنگ ہے۔ اسکیمنگ سے مراد کسی کو اس طرح دھوکہ دینا کہ وہ خود سے والنٹیئرلی اپنا پاسورڈ جو ہے وہ شیئر کر دے، بتا دے آپ کو۔ فشنگ بھی جو ہے وہ پاسورڈ اسکیمنگ کی ہی ایک ایگزامپل ہے۔ اور دوسرا جو طریقہ ہے وہ ہیکر جو استعمال کرتے ہیں وہ کسی وائرس کا استعمال کر لیتے ہیں، اور وائرس جو ہے وہ کی لاگرز کی طرح کے ہو سکتے ہیں۔ کی لاگرز ایسے پروگرام ہوتے ہیں جو کی بورڈ سے جو کیز جو ہے وہ پریس ہوتی ہیں ان کیز کا ریکارڈ رکھتے ہیں، اور تھرڈ پارٹی کو جو ہے وہ یہ بیچ دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس بہت امپورٹنٹ آپ سمجھ لیں کہ یہ ٹاپک ہے کہ ہاؤ ٹو کریٹ اے اسٹرانگ پاسورڈ۔ ہم سب ٹین ایجرز سے لے کر اولڈ پیپلز تک جتنے بھی لوگ ہیں، کوئی نہ کچھ الیکٹرانک گیجٹ وغیرہ، کوئی نہ کوئی ڈیوائسز جو ہے وہ لازمی استعمال کرتے ہیں، تو ان کو پاسورڈ بھی لگاتے ہیں۔ تو پاسورڈ جو ہے وہ کس طرح کا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے چیز جو پاسورڈ ہے وہ آپ کا لانگ پاسورڈ آپ نے لگانا ہے۔ لانگ پاسورڈ مینس کہ ایٹ لیسٹ جو ہے وہ 8 جو ہے وہ ڈیجٹس وغیرہ پر جو ہے وہ مشتمل ہونا چاہیے۔ 8 to 12 ایٹ لیسٹ جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ اور سیکنڈ چیز جو ہے کہ پاسورڈ آپ کا کوئی نہ کوئی نان سینس فریز ہونی چاہیے۔ نان سینس فریز سے مراد کوئی بھی بے ترتیب یا فضول سا فکرہ ہو سکتا ہے، جس میں کوئی جو ہے وہ رینڈمنس آتی ہو، اس میں کوئی ترتیب جو ہے وہ نہ آئے، کیونکہ ترتیب جو ہے وہ آسانی سے کے ساتھ جو ہے وہ ہیک ہو جاتی ہے۔ آپ کے پاسورڈ میں نمبرز جو ہے وہ شامل ہونے چاہیے، 0 to 9 سمبلز آنی چاہیے، جیسے ایٹ کا سمبل ہے، ہیش کا سمبل ہے، پاور کا سمبل ہے، ایٹسٹرا۔ آپ کے اپ اور لوور کیس لیٹرز جو ہے آپ کے پاسورڈ میں ہونے چاہیے۔ اور اس کے بعد جو ہے نیکسٹ، اوائڈ یوزنگ اوبیس پرسنل انفارمیشن۔ اوبیس پرسنل انفارمیشن سے مراد جیسے آپ کا ایڈریس ہے، ڈیٹ آف برتھ ہے، نیم ہے، اس طرح کی جو اوبیس انفارمیشن ہے وہ زیادہ تر لوگ پاسورڈ میں لگاتے ہیں۔ یہ بالکل بھی آپ ایسا نہ کریں، ایسے پاسورڈ آپ جو ہے وہ نہ لگائیں۔ ڈونٹ ری یوز پاسورڈ سے مراد یہ ہے کہ ایک پاسورڈ جو ہے وہ مختلف جگہوں پہ، جیسے آپ کی کوئی جی میل میں آپ نے اکاؤنٹ بنایا، اس میں آپ نے پاسورڈ لگایا، فیس بک پہ آپ نے اکاؤنٹ بنایا، اس میں بھی وہی پاسورڈ لگا دیا، ٹویٹر وغیرہ پہ آپ نے اکاؤنٹ بنایا، اس میں بھی وہی پاسورڈ لگا دیا۔ تو اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے۔
اس کے بعد جو ہے پاسورڈ مینیجرز کا استعمال کرنا چاہیے جو کہ فری میں بھی آپ کو اویلیبل ہیں، جو کہ رینڈملی پاسورڈز جو ہے وہ جنریٹ کرتے ہیں. اس کے بعد نیکسٹ جو ہے ہمارے پاس جو ہے وہ کیپ یور پاسورڈز انڈر ریپس ہے. کیپ یور پاسورڈز انڈر ریپس سے کیا مراد ہو سکتی ہے کہ اپنا پاسورڈ جو ہے وہ آپ کسی کو مت بتائیں، کسی کے سامنے ٹائپ نہ کریں. مختلف پاسورڈ کی ایک ہنٹ شیٹ بنا لیں جس کو کوئی آپ مختلف قسم کے رینڈم سا جو ہے وہ نیم دے دیں، اور اپنے پاسورڈ کو آپ ریگولرلی جو ہے وہ چینج کرتے رہیں، اور چینج پاسورڈ جو ہے وہ کافی ٹائم تک دوبارہ جو ہے اس کا استعمال آپ نے نہیں کرنا ہے. اس کے بعد نیکسٹ جو ہمارے پاس ٹاپک ہے وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کس طریقے سے ہم نے انفارمیشن جو ہے ڈیٹا کو کس طریقے سے ہم نے پروٹیکٹ کرنا ہے، یا ڈیٹا کے لیے ہمارے پاس کون سے تھریٹس ہیں. اس سے پہلے جو ہمارے لیکچرز ہیں اس میں ہم نے تھریٹس ٹو دا یوزرز کی بات کی، پھر ہم نے تھریٹس ٹو دا ہارڈ ویئر کی بات کی. تو آج کچھ جو ہے وہ تھریٹس ٹو دا ڈیٹا کی بات ہے. اور تھریٹس ٹو دا ڈیٹا جو ہے وہ بہت سیریس قسم کے تھریٹس ہو سکتے ہیں، کیونکہ ڈیٹا جو ہے وہ ایک ریسورس ہے، جس طرح ہیومن ریسورس ہے، باقی جتنے آپ کی اکوپمنٹس ہیں یا باقی جو چیزیں ہیں وہ جس طرح کے ریسورس ہیں، اسی طریقے سے ڈیٹا بھی آپ کا ایک طرح کا ریسورس ہی ہے. تو اس کو سیکیور رکھنا جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن اس کو ڈیفیکلٹ ہے اس کو ریپلیس کرنا، اس کی پروٹیکشن جو ہے وہ ڈیفیکلٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈیٹا اینڈ انفارمیشن جو ہے وہ انٹینجیبل ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے اس کو ڈیٹا کو آپ کے مختلف قسم کے تھریٹ کن چیزوں سے ہیں، جیسے مالویئر ہے، ہم پہلے اس کی بات کر چکے ہیں. وائرسز کی انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچرز میں بات کریں گے. ملیشیس پروگرامز ہیں وہ ڈیٹا کے لیے تھریٹس ہیں، ان کی ہم بات کر چکے ہیں. ٹروجن ہارس کی ہم بات کر چکے ہیں، ہیکنگ کی ہم بات کر چکے ہیں، سائبر ٹیررزم کی بات کر چکے ہیں. یہ سارے جو ہیں وہ تھریٹس ٹو دا ڈیٹا ہیں. اس کے بعد ہیکنگ کی جو ہم پہلے بھی ہمارا جو لیکچر تھا جہاں سے سٹارٹ ہوا تھا وہاں سے بھی ہم ہیکنگ کی بات کر چکے ہیں کہ ہیکنگ جو ہے وہ کیا ہے. موسٹ کامن فارم آف سائبر کرائم، سب سے زیادہ استعمال ہونے والا سائبر کرائم جو ہے وہ ہیکنگ ہی ہے. اس میں کمپیوٹر یا نیٹ ورک میں انلیگلی کوئی ایکشن جو ہے وہ آپ کی مرضی کے بغیر جو ہے وہ پرفارم کیا جاتا ہے. کرپشن، ڈیٹا کو چینج، ڈیٹا کو ڈسٹرائی کیا جا سکتا ہے. اہم چیز یہ ہے کہ ہیکرز جو ہیں ان کی موٹیویشن کیا ہوتی ہے، کیوں وہ ہیکنگ کرتے ہیں. اس کی جو ریزنز ہیں وہ ریکریشنل ہیکنگ کر سکتے ہیں، جسٹ فار اے فن، کہ ہم کسی کا کمپیوٹر، کسی کا موبائل ڈیوائس یا کوئی اور ڈیوائس جو ہے وہ ہیک کر لیتے ہیں. فائنینشلی کوئی بینیفٹ اٹھانے کے لیے یا کسی سے کوئی غصہ جو ہے وہ اپنا نکالنے کے لیے، پرسنل گریج کے لیے ہم ہیکنگ کرتے ہیں. ہیکنگ میتھڈز کون سے استعمال ہو سکتے ہیں؟ سوشل انجینئرنگ ہے، اسپوفنگ ہے، ان کی ہم پہلے بات کر چکے ہیں. سنیفنگ جو ہے وہ ہم نیکسٹ انشاءاللہ لیکچر میں بات کریں گے اس کے بارے میں. اس کے بعد جو ہے وہ کاؤنٹر میئرز کیا ہو سکتے ہیں؟ پروٹیکٹ ڈیٹا فرام تھیفٹ، کس طریقے سے ہم کر سکتے ہیں. ریگولر ہم ڈیٹا کا بیک اپ جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں، اگر ڈیٹا لاس بھی ہو جاتا ہے تو ہم بیک اپ سے ڈیٹا کو دوبارہ لا سکتے ہیں. فائر وال جو ہے وہ ہم یوز کر سکتے ہیں. دو طرح سے ہم ایک کاؤنٹر میئر جو ہے وہ کر سکتے ہیں. جو ہے پرسنل ہارم سے ہم اس کو کس طریقے سے شیلڈ کر سکتے ہیں، جیسے کہ پرسنل پراپرٹی، کانفیڈینشیل انفارمیشن، فائنینشیل ریکارڈز، ہمارے میڈیکل ریکارڈ جو ہے ان کو کس طرح سے شیلڈ کر سکتے ہیں. اور سیکنڈ جو ہے وہ ہم کمپیوٹر سسٹمز کو کس طریقے سے فزیکل ہیزرڈز وغیرہ سے، تھریٹس سے، وینڈلزم جن کی ہم نے کل بات کی تھی، پاور پرابلمز کی ہم نے بات کی تھی، نیچرل ڈیزاسٹرز کی بات کی تھی، کس طریقے سے ان سے ہم بچ سکتے ہیں. لیکن اہم چیز یہی ہے کہ کوئی بھی کاؤنٹر میئر جو ہے، کوئی بھی بچاؤ جو ہے وہ 100% افیکٹو نہیں ہوتا. ایٹ دا اینڈ جو ہے جو ڈیڈیکیٹڈ ہیکرز ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے سسٹم جو ہے وہ ہیک کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس سمٹمز ٹو انفیکٹ کمپیوٹرز ہیں کہ کون کون سے، اگر کمپیوٹر آپ کا انفیکٹ ہو گیا تو وہ کون کون سے سمٹمز جو ہیں وہ آ سکتے ہیں. جیسے آپ سکرین پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی سمٹم اگر آپ فیل کریں کمپیوٹر میں تو اٹ مینس کہ وہ مالویئر اس کو افیکٹ کر چکا ہے. جیسے آپ کا آپریٹنگ سسٹم سلو ہو جاتا ہے، میموری آپ کی اوریجنل زیادہ ہوتی ہے لیکن آپ کو شو کم ہو رہی ہوتی ہے، فائل جو ہیں وہ کرپٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اسکرین پہ ڈفرینٹ قسم کے میسیجز آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ پروگرامز اور فائلز جو ہیں وہ پراپرلی ورک جو ہے وہ نہیں کرتی. ان نون جو فائلز ہیں وہ ایک دم آپ کے سسٹم پہ آ جاتی ہیں.
सिस्टम प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं, सिस्टम खुद से रीस्टार्ट होना शुरू हो जाता है और खुद से बंद होना शुरू हो जाता है। अगर इस तरह की कोई सिम्टम है तो इट मीन्स के आपका सिस्टम जो है वो मालवेयर से इफेक्ट हो चुका है। उसके बाद जो है मालवेयर जो है वो इफेक्ट किस तरीके से करते हैं। अगर आपने कोई इन्फेक्टेड फाइल ओपन कर दी है, इन्फेक्टेड फाइल को अगर आपने रन कर दिया है, अपने कंप्यूटर को बूट कर दिया, उसमें कोई इन्फेक्टेड बूटेबल डिवाइस उसमें पड़ी हुई थी, तब भी ये हो सकता है। उसके अलावा कनेक्ट्स अनप्रोटेक्टेड कंप्यूटर टू अ नेटवर्क, अगर आपने नेटवर्क के साथ कोई कंप्यूटर इफेक्टेड जो था वो आपने अटैच कर दिया। उसके अलावा जो है कंप्यूटर क्लॉक जो है वो किसी स्पेसिफिक टाइम पे आपने चेंज किया और वहां से कंप्यूटर को स्टार्ट किया तो भी इफेक्ट हो सकता है। और आपने अगर इफेक्टेड कोई ईमेल ओपन किया तो भी आपका कंप्यूटर जो है वो इफेक्ट हो सकता है। उसके बाद बड़ा अहम टॉपिक है कि किस तरीके से हम अपने कंप्यूटर को हाउ टू प्रिवेंट साइबर अटैक, साइबर अटैक से हम अपने कंप्यूटर्स को किस तरीके से बचा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहली चीज ये है कि कोई भी रिमूवेबल अगर सिस्टम के साथ कोई चीज अटैच की हुई है, जैसे यूएसबी वगैरह अटैच है, तो उस वक्त सिस्टम को आपने स्टार्ट जो है वो नहीं करना है। ईमेल अगर कोई आपको आती है उसके साथ अटैचमेंट कभी भी आप उस वक्त तक ओपन ना करें जब तक आपको कंफर्म ना हो कि ये किसी ट्रस्टेड सोर्स से आई है। अपने कंप्यूटर में एंटीवायरस और एंटी स्पाईवेयर लाजमी आपने इंस्टॉल करना है और उनको अपडेट आपने करते रहना है। फायरवॉल का आपने इस्तेमाल करना है। फायरवॉल एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, डिटेल के साथ हम बात करेंगे। वक्तन फवक्तन ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर की जो भी अपडेट्स आती हैं उनको लाजमी आप जो है वो इंस्टॉल करें। और डाटा इंफॉर्मेशन जो भी आपके पास है इंपॉर्टेंट जो है उसका बैकअप जो है वो लाजमी रखें। बैकअप जो है वो डिफरेंट तरीकों से हो सकते हैं कि आप उनको क्लाउड के ऊपर जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो रख दें, गूगल ड्राइव के ऊपर जो है वो आप रख दें, यूएसबी में डाल के अलग रख दें, अलग जो है वो आप हार्ड डिस्क जो है वो आप यूज कर सकते हैं। आपके कंप्यूटर और जो नेटवर्क कंपोनेंट्स हैं उस तक किसी भी स्ट्रेंजर की रसाई जो है वो नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा जो है नेटवर्क के कंपोनेंट जो हैं उन तक किसी भी जो स्ट्रेंजर है उसकी रसाई नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा जो है कोई अगर आपका जो वाईफाई चल रहा है उसको आपने महफूज बनाना है, और महफूज बनाने का तरीका एक तो पासवर्ड आपने उसको स्ट्रांग लगाना है, और पासवर्ड को स्ट्रांग लगाने के बाद उसको आप हिडन भी जो है वो कर सकते हैं। आपका जो ये वाईफाई है वो किसी को शो ही ना हो रहा हो और सिर्फ वही लोग उसको यूज कर सकें जो लोग उसके पासवर्ड से वाकिफ है। कारोबार में अपने एम्प्लॉइज वगैरह का अलग लॉग इन पासवर्ड रखें। अगर बहुत जरूरी हो तो अपनी हार्ड डिस्क को जो है वो फॉर्मेट करें, इसलिए कि उसमें डिफरेंट किस्म के जो भी मालवेयर्स होंगे उनसे वो महफूज रहेगी। तो ये था हमारा जो आज का लेक्चर था। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो इसको आपने लाइक जरूर करना है और सबसे अहम चीज आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।